السلام علیکم، شام بخیر دوستو۔ آج دنیا میں خواتین کے حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور پاکستان میں بھی زور شور سے مختلف فورمز پر اس موضوع کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں اور دین اسلام جتنا عورتوں کے حقوق کے حوالے سے ان کی ویلیوز کو، ان کے اقدار کو، ان کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، شاید ہی دنیا میں کوئی مذہب، کوئی دھرم اس موضوع پر زیادہ روشنی ڈالتا ہو۔ حتیٰ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخ ساز خطبہ حجۃ الوداع، جو کہ ایک بہت بڑے لیگل ڈاکومنٹ کی حیثیت سے دنیا کے تمام سماجوں میں اس کی ایک ریکگنیشن ہے، اور وہ حجۃ الوداع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جتنی کلازز بیان کرتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑی کلاز خواتین کے حقوق کے حوالے سے اجاگر کی جاتی ہے کہ ان کو میرے جانے کے بعد کمتر مت سمجھنا، ان کو اہمیت دینا، ان کو اپنا برابر کا حقدار سمجھنا۔ اور اسی طرح بیٹیوں کی وراثت کے حوالے سے اسلام نے آپ کو دین سے خارج کر دیا ہے اگر آپ بیٹیوں کی وراثت پر جو ہے وہ ان کو پورا نہیں کرتے۔ یہ ایفائے عہد کی خلاف ورزی ہے، اور اس پر وہ لوگ جو بڑے اپنے آپ کو نیک اور پارسا سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے حقوق پورے کر کے دنیا سے ہم جائیں گے اور جنت کے حقدار ہوں گے، اور اگر انہوں نے اپنی بیٹیوں کے حقوق میں ان کو وراثت نہیں دی تو لازمی سی بات ہے ان کی قبریں اندھیری ہیں۔ تو ہمارا ایک سماج پوری دنیا میں ایک پسماندہ سماج ہے، جہاں تعلیم کی بڑی کمی ہے، شعور کی بڑی کمی ہے، یہاں حقوق کی پامالی ایک عام سا مسئلہ ہے، اور ہماری جس اشرافیہ کے ہاتھ اس ملک کی باغ ڈور ہے وہ کبھی بھی انسانوں کو حقوق دینا نہیں سمجھتے، کجا یہ کہ عورتوں کو حقوق دیں۔ البتہ دنیا میں، یورپ میں، امریکہ میں، مغربی دنیا میں، دنیا کے بہت سارے مہذب ملکوں میں عورتیں بہت بڑھ چڑھ کر آگے آ رہی ہیں اور اپنے کردار کا، اپنی تعلیم کا، اپنے انٹلیکٹ کا، اپنی فیکلٹیز کا لوہا منوا رہی ہیں، اور دنیا کے تمام سماجوں میں کوئی ایسا شعبہ نہیں بچ گیا جس میں عورتیں بڑھ چڑھ کر آگے نہ آئی ہوں، اور انہوں نے اپنے کردار سے یہ ثابت کیا کہ واقعی وہ سوسائٹی کے ایک برابر کی شہری ہیں۔ اپارٹ فرام دس، ہم اپنی سوسائٹی میں بھی دیکھ لیں، ہمارے سماج میں اکثریتی آبادی عورتوں کی ہے، اور گھروں کی معیشت ہو، گھروں کا نظم و ضبط ہو، کھیت کھلیان کا نظم و ضبط ہو، تجارت ہو، اس میں عورتیں بڑھ چڑھ کر آگے آئی ہیں۔ ہم اپنی سوسائٹی میں عورتوں کو کمتر پیش کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہاؤس وائف ہے، مطلب ہاؤس وائف ایک بہت ہی ہمارے ہاں تانا ہے اور کمتر ظاہر کرنے کا، جبکہ ایک ہاؤس وائف اس سوسائٹی کا سب سے مضبوط پلر ہے، جو کہ اپنے گھر کو بھی بہت منظم کر رہی ہے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر رہی ہے۔ وہ ایک وقت میں میڈ بھی ہے، وہ ایک وقت میں آپ کی جو واشر وومن ہے، وہ ایک وقت میں آپ کی کک ہے، اور ایک وقت میں آپ کی مینٹور ہے، بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھا رہی ہے، ٹیچر بھی ہے، اور رشتوں کو کنسول کرنے کے لیے ہر ڈومین میں وہ اپنا بھرپور کردار ایک بہت منظم کردار خاتون گھر میں ادا کری ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو بہت اچھوت سمجھتے ہیں۔ اور ہمارے سماج میں آپ یہ دیکھ لیجئے کس قدر ظلم کی بات ہے کہ اگر خواتین کے حقوق کو اجاگر کرنے کے لیے کسی فورم پر، کسی پیڈسٹل پر، کسی چوراہے پر خواتین اگر اپنا حق منوانے کے لیے کسی جلوس کا، کسی نظریے کا، کسی مینیفیسٹو کا پرچار کرتی ہیں، تو اس پر عدالتوں میں لوگ چلے جاتے ہیں کہ ان کا یہ جلوس روک دیا جائے۔ کس قدر ظلم کی بات ہے۔ سوسائٹی کا سب سے مضبوط کمپوننٹ، سب سے مضبوط یونٹ اور سب سے مضبوط جو کولیبوریٹر ہے وہ خاتون ہے، اس کو آپ حقوق نہیں دیں گے تو آپ کہاں جائیں گے؟ ایک طرف دن میں 5 وقت نماز، صوم و صلات، سال میں ہر سال عمرے پہ جانے والے، حج نہ چھوڑنے والے، اور تمام دینیات کے بنیادی شعبوں کو پکڑنے والے، جب عورت کے حقوق کی بات آئے گی تو فوری طور پر اس کو دبانے کی کوشش کریں گے، اور قرآن کے حوالہ جات دیے جائیں گے کہ آپ کو کمتر پیدا کیا گیا ہے۔ عورت کو اس قدر عظمت، وقت اور عزت قرآن پاک نے دی کہ عورت کے نام پر سورۃ النساء اور عورت کے حقوق کی بحالی، اس کو قیام عدل کے لیے سورۃ النساء وضع کر دی گئی۔ اور آپ دیکھیے کہ سورۃ البقرہ کی بہت سارے چیپٹر جو قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے، عورتوں کے حقوق پر کس قدر روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو ہمارا دین، اور پھر اس دین کے سب سے بڑے سربراہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، جو منبع خیر ہیں اور منبع ٹرانسفارمیشن، روشنی، علم ہیں، نور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی عورتوں کے حقوق کے قیام کے لیے گزری ہے، اور سوسائٹی میں آپ نے بھرپور جدوجہد کی کہ عورتوں کو بلند مقام دیا جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آپ دیکھیے کہ کوئی مطلقہ ہے، کوئی بیوہ ہے، اور بہت ساری سوسائٹی کی محروم کلاسز عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو ہمارا دین تو بہت بڑھ چڑھ کر عورتوں کو حقوق دینے کی بات کرتا ہے۔ یورپ کی معاشرت، یورپ میں جمہوریتوں کے انقلابات کے آنے سے بہت پہلے
اسلام جو ہے عورت کو بلند مقام مرتبہ دے کر دنیا میں ایک اعلیٰ نسل کا انسان بنا کر پیش کرتا ہے، جس کی قرآن پاک نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو سب سے بہترین تخلیق کے طور پر پیدا کیا گیا۔ اس میں قطعی یہ تخصیص نہیں ہے کہ یہ عورت بہترین ہے یا مرد بہترین ہے۔ اس لیے عورت کو اپنے برابر کا شہری سمجھیے، اس کے ہیرسمنٹ ختم کیجیے۔ آپ دنیا کے تمام معاشروں میں چلا جائیں، عورت کو تاڑا نہیں جاتا، اس کو ہیرس نہیں کیا جاتا گھور گھور کر، لیکن پاکستانی سماج میں آپ دیکھیے، ہم جو ہی مسجد سے نکلتے ہیں ہماری نظریں ارد گرد جاتی ہوئی خواتین پر ہوتی ہیں کہ کس طرح اپنی نظروں سے بھی ان کو ہیرس کر کے دبا دیا جائے۔ یعنی یہ ہمارا بنیادی طور پر ایک وصف بن گیا ہے کہ ہم نے ہر صورت ہیرسمنٹ کی نظروں سے خاتون کو دیکھنا ہے۔ وہ خدا کے لیے اس کو برابر کا شہری سمجھیے۔ جب آپ برابر کا شہری سمجھیں گے، برابر کا انسان سمجھیں گے، تو اس کو عظمت بھی اتنی ہی دیں گے۔ بیٹی گھر میں پیدا ہوگی تو بیٹی کو بھی اتنا ہی مقام دیا جائے گا جتنا بیٹے کو دیا جاتا ہے۔ اور بیٹیاں آج سوسائٹی میں زیادہ اپنے آپ کو پروو کر رہی ہیں کہ زیادہ ہنرمند، زیادہ پروفیشنٹ، زیادہ پروڈنٹ اور زیادہ ہونہار ہیں، اور ان کا کردار اور ان کی عظمت سوسائٹی میں مردوں کی نسبت آج زیادہ بلند ہے۔ ان خطوط پر سوچا کیجئے، اور اپنے گھر میں سب سے پہلے جو آپ کے ابتدائی طور پر ڈومین میں بچیاں ہیں، بچے، فیملی ممبرز میں لیڈیز ہیں، ان کو عزت اور وقار دیجئے اور ان کو انکریج اور امپاور کیجیے تاکہ سوسائٹی کے وہ اعلیٰ ترین افراد بن کر اس ملک کی تقدیر سنواریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔